بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا وہ صرف ایک دن میں مالا مال ہو گیا، الحمدللہ، یعنی کروڑ پتی بن گیا۔ میں یہ وظیفہ ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی خاص آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ جو آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ بھی ایک بہت ہی نیک بزرگ جو کہ وہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ الحمدللہ آپ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ کل وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس چند بہنیں آئی، وہ تنگ دستی، بیماری اور پریشانیوں میں مبتلا تھی، اور وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ کلمہ شریف کی قسم، میں نے انہیں یہ وظیفہ کل دوپہر میں دیا اور آج صبح تقریباً 8 بجے ان کا پیغام آیا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے بتائے ہوئے 2 لفظوں نے، یعنی اس وظیفے نے ہماری تقدیر بدل دی۔ جی دوستو، میرے غریب دوستو، بھائیو، یہ 2 لفظ اگر تم اپنی زندگی میں ایک بار پڑھ لو تو چاہے تم غریب ہو، بیمار ہو، مجبور ہو یا لاچار ہو، دیکھنا تمہاری تقدیر ضرور بدل جائے گی۔ دوستو، میں نے یہ عمل ہر طرح کے انسان پر آزمایا، سب سے پہلے خود اپنی ذات پر آزمایا۔ 3 سال پہلے میں شدید مشکلات میں گھرا ہوا تھا، تو میرے گھر میں فاقے تھے، قرض تھا اور ہر طرف پریشانیاں تھیں۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ وہی اسی بزرگ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ اپنے لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی وقت مجھے راستے میں ایک فقیر ملا۔ اس نے پوچھا، کیا پریشانی ہے بیٹا؟ میں نے کہا، میں تباہ ہو گیا ہوں، بیمار ہوں، قرضوں سے جکڑا ہوں۔ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا، بیٹا چلتے پھرتے یہ 2 لفظ پڑھ لیا کر، اگر تیرا حال نہ بدلے تو مجھے کہنا۔ تو وہی 2 لفظ جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ کون سے 2 الفاظ ہیں کہ جو تقدیر کو بدلنے والے ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر خوشی کی لہریں جو ہے وہ دوڑانے والے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً وہ 2 لفظ پڑھ لیے، اور وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کے اندر مجھے ایک شخص کا فون آیا کہ جس سے میں نے قرض لیا تھا، وہ کہنے لگا تمہارا قرض معاف کیا۔ اور شام کو ایک رشتہ دار میرے گھر آیا، وہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے نقد دے کر بولا کہ یہ تمہارے ہیں، واپس نہیں چاہیے، بس میرے لیے دعا کرنا۔ اور وہ آگے لکھتا ہے کہ 3 دن بعد میری وہ بیماری جو برسوں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزارا کہ میں نے یہ 2 لفظ نہ پڑھے ہوں۔ یہ وہی عمل ہے جو جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ میں آج تمہارے سامنے اللہ والوں کا ایک راز بیان کر رہا ہوں۔ جی دوستو، یہ وہ تسبیح، وہ کلمہ جو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ سنو کہ تم نے کرنا کیا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر تم بیمار ہو، اگر تم بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، ظلم و جبر سہ رہے ہو، شوہر ساس یا باس یا ظالم ہو، یا یہ 2 لفظ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، وہ اولاد کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اس کے علاوہ مال دولت کی وجہ سے پریشان، الغرض کوئی بھی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ یہ 2 لفظ پڑھتے ہی وہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اب سنو ترتیب، چاہے ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دن جو ہے وہ نہیں کیا گیا، کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی وظیفہ آپ یہ پڑھیں کوشش کریں، ضروری نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ اکیلے آپ بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھو گے آپ کی توجہ بالکل وظیفے کی طرف ہوگی، آپ پھر جو ہے وہ باتیں اور اس طرح کی چیزوں سے آپ جو ہے نا محفوظ رہو گے۔ جب آپ کے پاس دوست ہوں گے یا کوئی بھی گھر والا ہوگا تو پھر آپ ان سے بات، تو پھر وہ توجہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے ہم نے مانگنا ہے۔ تو آئیے پہلے کیا کرنا ہے،
اکیلے بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ وظیفے ہیں، کچھ چیزیں میں بتاؤں گا، اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، بالکل مختصر سا، اور چند ہی 1-2 منٹ کے اندر آپ کا یہ وظیفہ تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا لطیف یا اللہ، یہ دونوں الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ یہ جب پڑھ لیا، یہ آپ کا پہلا وظیفہ تھا۔ یہ وہ اسماء الہی ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں، کہ جن میں کرامت ہے۔ یا لطیف پڑھنے والا سخت سے سخت مشکل سے نکل جاتا ہے، اور یا اللہ تو خود ذات باری تعالیٰ کا نام ہے جس میں سب صفات شامل ہیں۔ تو جب تم 11 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نشست آپ نے اسی میں ایک ہی دفعہ، جب 11 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا اللہ پڑھا، اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرا جو وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ جب یہ ترجمہ بھی آپ اپنے ساتھ جو ہے نا تصور کر کے پڑھیں گے کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین ہے، کار ساز ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ غنی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے، تو یہ جب ترجمہ اور یہ تصور کر کے پڑھیں گے، یقین مانیں کہ آپ کے اندر ایک بہت ہی کچھ عجیب سی آپ کی کیفیت بن جائے گی۔ تو اب پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ یا اللہ یا لطیف پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جب پڑھ لیں، یہ آیت جو ہے یہ وہ خزانہ ہے جسے پڑھنے والا محتاج نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی غیبی مدد اسی وقت نازل ہوتی ہے۔ اب آئیے تیسرا کلمہ، تیسرا عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرا عمل کون سا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی پہلا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا فیض جو ہے نا دوستو، یقین مانو کہ یہ بے حد وسیع ہے۔ آپ نے پہلے یا لطیف یا اللہ پڑھا، اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھا۔ اب اس کے بعد چوتھا عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ اپنے پاس آپ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، آسان سے، بالکل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ بس 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 1 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد دیکھیں دوستو، وہ بزرگ جس کی میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر آج کے بعد تم یہ 4 عمل ایک ترتیب سے پڑھ لو تو وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، قرض اور غم اور جو برسوں سے تمہارے ساتھ ہیں، ایک دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، یقین کامل ہو، شرط یہ ہے جتنا یقین کامل کے ساتھ پڑھو گے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب میں آپ کو آخری عمل بتانے والا ہوں۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ نے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے مشکلوں کو حل کرنے والے، اے مشکلوں کو حل کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا حل المشکلات، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیو، جو بھی آپ کی دعا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ وہی عمل ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی قسمت بدل دی، کروڑوں روپے خوشحالی، عزت، صحت، محبت، سب کچھ اسی عمل میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کے ان ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر دل سے پڑھا جائے تو فقیری ختم، بیماری ختم، دشمن ختم اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تمام ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔